چھوٹے تھے تو کسی نے پوچھا کہ عبد القادر جیلانی تمہیں پتا کیسے چلا کہ تم اللہ کے ولی ہیں؟ تمہیں معلوم کیسے پڑا کہ تم اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں جب چھوٹا تھا اپنے مدرسے کی طرف میں جب جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ ہٹ جاؤ بچے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ غیب سے آوازیں آتی تھی، ہٹ جاؤ بندو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، راستہ دے دو۔ تو مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، حضور سیدنا غوث پاک کو ایسے ولی اللہ ہے جو پیدائشی ولی ہے، اور پیدائش سے پہلے ہی آپ کا ڈنکا جو ہے بجتا رہا تھا ہر زمانے میں۔ اور حضور سیدنا غوث پاک کی شان یہ شان ہے کہ قیامت تک جتنے بھی اولیاء پیدا ہوں گے تب تک حضور سیدنا غوث پاک کا ختم اس ولی پر نہیں پڑتا، تب تک وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ زمانے کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے لیکن غوث پاک کو نہیں مانتا تو ہم اسے ولی نہیں سمجھتے، وہ ولی ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے محترم سامعین کرام، حضور سیدنا غوث پاک ایک مرتبہ چھوٹے تھے، 8-10 سال کے تھے، اپنی امی سے فرما رہی کہ امی جان ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ آپ کی امی جان کہتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابھی میں پیٹ میں تھا آپ کے۔ حضور سیدنا غوث پاک سنو کیا فرما رہی، پیٹ میں کی بات باہر آنے کے بعد اپنے ماں سے فرما رہی، وہ بھی کتنے 8-10 سال کی عمر میں۔ آج بچہ عقل کو آنے کے لیے 8-10 سال تو جو ہونا عقل والا ہونے کے لیے، لیکن غوث پاک کی شان دیکھیے۔ حضور سیدنا غوث پاک جو ہے 10 سال کی عمر میں آپ امی سے فرما رہے ہیں کہ امی ایک مرتبہ میں جب پیٹ میں تھا تو کیا ایک واقعہ ہوا تھا معلوم ہے؟ بتاتے ہیں کہ کون سا واقعہ بتاؤ تو صحیح میں پہچان لوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا، آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی باندیا نہیں تھے، آپ اکیلے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے پاس جو ہے ایک بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا اور آپ کو بھیک مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن آپ جو ہے اتنا پردے میں تھی کہ آپ کسی غیر محرم کو کبھی دیکھے نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو اس وقت کے لیے آپ چلے جاؤ، بعد میں کوئی آئیں گے تو میں تمہیں خیرات دے دوں گی۔ لیکن جیسا ہی آپ کا یہ کہنا تھا، وہ فقیر جو بھکاری جو آیا تھا، وہ بھکاری اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے سوچ رہا تھا کہ گھر میں اکیلی عورت ہے، کوئی بھی مرد نہیں ہے، وہ خود کہہ رہی ہے اس سے اچھا ہے کہ میں جا کر جو ہے کچھ سامان ہوگا نا وہاں کا چوری کر لوں، یہ تو عورت ذات ہے کیا کرے گی۔ تو آپ جو ہے وہ چور جو ہے وہ جو بھکاری جو آیا تھا وہ آپ کے کمرے میں آ رہا تھا، تو آپ اس سے بچنے کے لیے جو ہے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں۔ وہ جو بھکاری تھا پہلے کمرے میں آتا ہے، آپ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، پھر وہ بھکاری دوسرے کمرے میں جاتا ہے، آپ تیسرے کمرے میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ چلاتے ہوئے جاتے ہیں کہ بچاؤ، کوئی تو ہے تو جو بچاؤ، کوئی مرد ہے تو مجھے آ کر بچاؤ۔ یہ چلاتے ہوئے آپ جانے لگتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر آیا، اور شیر آ کر جو ہے آپ کی کھڑکی سے شیر آیا، اس بھکاری کو جو ہے چیر کر اسے مار کر جو ہے اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ کی امی جان کہتی ہے کہ ہاں ایک مرتبہ ابھی تو پیٹ میں تھا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو غوث پاک کی ادا پر قربان جائیے، غوث پاک کی ولایت پر قربان جائیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے امی جان کیا پہچانے وہ شیر کون تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتی ہوں کون تھا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ جو آپ جو فرما رہے تھے، آپ جو بول رہے تھے کہ کوئی مرد ہے تو مجھے بچاؤ، تو آپ کے چلانے پر کوئی نہیں آ رہا تھا، آپ کی آواز باہر نہیں پہنچ رہی تھی، تو میں خود جو ہے اپنے بدن سے روحانی طور پر نکل کر شیر کی شکل اختیار کر کے آپ کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میں خود آپ کا بیٹا حضور غوث پاک ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، خود آپ کا بیٹا حضور سیدنا غوث پاک تھا۔ میرے محترم سامعین کرام، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک پیٹ میں رہ کر جب آپ جو ہے اپنی ماں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اپنی ماں کے پکارنے پر آپ آ بھی رہے ہیں انہیں بچانے کے لیے، تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اگر وہ پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کی حفاظت کر سکتے ہیں، مصیبت پڑنے پر
نہیں کر سکتے؟ ہم غلاموں کی کیوں عبادت نہیں کر سکتے؟ ہم غلاموں کی کیوں نہیں سن سکتے؟ میرے محترم سامعین کرام، پکار کر تو دیکھو، پکارنا بھی ہوتا ہے، کوئی زبان سے پکارتا ہے، کوئی دماغ سے سوچ کر پکارتا ہے، دل سے پکار کر دیکھو غوث اعظم آتے ہیں۔ اور پہلے کے جو بزرگان دین تھے ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ غوث پاک کی جب ہم 11ویں کرتے ہیں تو پہلے کے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ گھروں کو صاف کرتے تھے، اچھا چنا مارتے تھے، لیپتے تھے۔ ان کا عقیدہ اس وجہ سے لیپتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا، اور آج بھی عقیدہ ہے الحمدللہ، کہ حضور سیدنا غوث پاک روحانی طور پر آپ ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک 11ویں جب کرتے ہیں تو 11ویں کے طور پر جو ہے ان کی یاد منانے پر، ان کا اصال ثواب کرنے پر حضور سیدنا غوث پاک ان کے گھروں پر آتے ہیں۔ کیونکہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے نا کہ ایک مرتبہ غوث پاک کو کہا گیا تھا، ایک آدمی آ کر آپ کو افطار کی دعوت دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 2 مقامات ہیں، یعنی ایک مقامات پر لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ 40 لوگ آئے تھے، ایک مقامات پر بولے جاتا ہے کہ 70 لوگ آئے تھے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک سب کی دعوت کو قبول کیے، لیکن گئے کہیں پر بھی نہیں، اپنے گھر میں ہی کھانا کھائے، اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے۔ جب صبح ہو گئی تو لوگوں میں چرچا ہونے لگا، جتنے لوگ جو دعوت دیے تھے تمام کے تمام لوگ چرچا کرنے لگے اور خوشی منانے لگے، اور خوشی میں یہ کہنے لگے کہ واہ، کل رات میں تو بڑا مزہ آیا کہ بڑے پیر حضرت عبد القادر جیلانی میرے گھر تشریف لائے تھے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ ارے تمہارے گھر کب آئے تھے؟ چلو آئے تھے ہوں گے، میرے بھی گھر تشریف لائے تھے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ میرے بھی گھر تشریف لائے تھے۔ چوتھا آدمی کہتا ہے میرے بھی گھر تشریف لائے تھے۔ اسی طریقے سے 40 یا 70 آدمی، ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مغرب کے بعد ہمارے گھر کو آئے تھے، لیکن اصل میں حضور سیدنا غوث پاک کسی کے گھر نہیں گئے تھے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ خود تھانوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس بات کو وہ خود بھی مانتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ اولیاء اللہ ایسے مقام پر اپنے اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے، اگر یہ 40 مقام تو کیا 40,000 مقامات پر بھی جا سکتے ہیں، اللہ انہیں وہ طاقت دیا، اللہ انہیں وہ طاقت دیا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ مانتے ہیں نا کہ انسانوں کا درجہ زیادہ بڑا ہے یا فرشتوں کا؟ آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کہا ہے نا انسانوں کو، یعنی انسان سب سے اشرف، یعنی سب سے بڑی اور سب سے اچھی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی فرشتوں سے بھی بڑا مقام اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیا ہے۔ جب فرشتہ جو منکر نکیر ہوتے ہیں، جو خبر میں آتے ہیں نا، دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اور سب لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہر خبر میں آ کر سوالات کرتے ہیں۔ جب ایک فرشتہ دنیا بھر میں لاکھوں کے لوگ مرتے ہیں تو لاکھوں کے خبر پر فرشتہ سوال کرنے کے لیے آ سکتا ہے، تو غوث اعظم تو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ جتنے جہاں پر بھی دنیا بھر میں، پورے ہندوستان بھر میں جتنے لوگ اگر 11ویں کریں، تمام کے گھروں میں اگر آپ روحانی طور پر آتے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ میرے محترم سامعین کرام، حضور سیدنا غوث پاک کی بہت بڑی شان ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک اتنی بڑی شان والے ہونے کے باوجود، اتنے جو ہے آپ ولایت کے سرتاج ہونے کے باوجود، حضور سیدنا غوث پاک کا عالم کیسا تھا پتا ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک 15 سال تک روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اپنے کمرے میں آتے، اپنے کمرے میں آ کر ایک پیر اٹھاتے اور قرآن شریف کے الحمدللہ رب العالمین سے شروعات کرتے تو والناس تک، فجر تک ختم کرتے تھے۔ یہ ایک دن نہیں، 15 سال تک کے ہے ہم لوگوں میں۔ ہم لوگ صرف رمضان آتا تو ایک قرآن شریف، وہ بھی 26 دن میں ایک قرآن پڑھنے کے لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کریں، ہم قرآن شریف سنیں، وہ بھی روزانہ 1 پارہ 2 پارہ۔ لیکن غوث پاک 15 سال تک یہ جو ہے سننا بہت آسان ہے میرے بھائیوں، کرنا بہت مشکل ہے۔ صرف ایک رات کر دکھاؤ، ایک رات صرف نہیں کر سکتے۔ اور حضور سیدنا غوث پاک 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، یعنی رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ 40 سالوں تک یہ معاملہ تھا،
40 सालों तक ये मामला था। और हुजूर सैयदना गौस पाक इतना होने के बावजूद भी आप जंगलों में चले गए, कईयों सालों तक जंगलों में चले गए, थोड़े दिन जो है पत्ता खाए, जो कुछ भी मिला खाते रहे। उसके बाद उलमाए किराम फरमाते हैं कि 3 साल तक ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहे। वैसे पाक को शोहरत की जरूरत नहीं थी। आप जो है दुनिया से हटकर, लोगों से हटकर आप जंगलों में चले गए थे। उस अल्लाह से इतना इश्क हो गया था कि मुझे लोगों की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे अल्लाह चाहिए। आप अल्लाह की तरफ थे। 3 साल तक ना खाया ना पिया। सोचिए मेरे भाइयों, हम रमजान का 1 महीना रोजा रखते, वो भी दबा के खाते हैं। फजर के सहरी के टाइम पर जर्रा एक टाइम पर अगर रोटी नहीं मिली, सिर्फ खाना मिला तो सहरी बराबर नहीं, रोजा लग रहा है ना। जैसा ही जो है, जैसा ही सिर्फ ये होता, जब इफ्तार का वक्त आता तो घपा घप खाने शुरू करते, है नहीं। एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। हुजूर सैयदना गौसे पाक 3 साल तक भूखे रहे, खाना भी नहीं पीना भी नहीं। तो उसके बाद हुजूर सैयदना गौसे पाक अपने आप में ये सोचने लगे कि अब मैं जब भी खाऊंगा जब अल्लाह खुद आकर बोलेगा मेरे को, तब तक नहीं खाता मैं। लाड़ भी ऐसा था उनका, क्योंकि उनको मालूम था कि अल्लाह से मैं लाड़ कर दूं तो अल्लाह मेरे को मोहब्बत भी ऐसा करता। तो उसके बाद 3 साल तक नहीं खाया, अल्लाह जब बोलेगा तभी खाऊंगा। तो लोग आकर आपको खाना देते तो आप नहीं खाते थे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होने के बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम 2 रोटी और दूध का प्याला लेकर आए, और आकर कहा कि मैं आया गौसे पाक है अब्दुल कादिर जिलानी में अल्लाह का, मैं जो है खिजर हूँ, मैं खिजर हूँ, मुझे खुद अल्लाह खुद हुक्म दिया है कि खाने के लिए खाओ। तो तब हुजूर सैयदना गौसे पाक खाए, आप समझे। तो इतनी आपके अंदर इबादत का इतना बड़ा जज्बा था, लेकिन पैदाइशी जो है आप अल्लाह के वली हैं, लेकिन आपका मामला ऐसा था, इबादत का ऐसा था। हमारे कहाँ इबादत, हमारा इबादत नहीं, कुछ नहीं करेंगे ना। हुजूर सैयदना गौसे पाक से अगर मोहब्बत है, हुजूर सैयदना गौसे पाक से हम अकीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, तो उनके आमाल पर भी करना है। उनकी जो जिंदगी में उन्होंने जो सबक दिया है, उस सबक के ऊपर भी हमें अमल करना है। हम सिर्फ जो कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो कई का दामन है, वो कपड़े का दामन है, नहीं है वो कपड़े का है का दामन, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलते ना हम लोग, बोलते नहीं। तो कई का है वो सिर्फ कपड़े का दामन नहीं है, वो गौस का दामन, झंडा लगाए गौस का दामन, चलो हम बहुत बड़ा काम करे, ये नहीं है। गौस का दामन बोलने तो हुजूर सैयदना गौसे पाक जिंदगी में नमाजों को नहीं छोड़े, ये दामन नहीं छोड़ना है हमें। हुजूर सैयदना गौसे पाक हमेशा जो है अल्लाह की इबादत करते रहे, ये दामन नहीं छोड़ना है हमें। हुजूर सैयदना गौसे पाक लोगों के साथ किस तरीके से रहते थे, वो दामन नहीं छोड़ना है हमें। हुजूर सैयदना गौसे पाक इतने बड़े वली अल्लाह होने के बावजूद भी आजिज़ी इतनी थी, इनकिसारी इतनी थी कि हुजूर सैयदना गौसे पाक एक मरतबा